روح ایک اللہ کی مخلوق جس کا تعلق جسم سے ہے۔ جب تک وہ جسم میں ہوتی ہے اس جسم میں جان رہتی ہے، اس جسم میں حرکت رہتی ہے۔ جب وہ جسم کو چھوڑ دیتی ہے اس جسم میں حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد انسان برزخ کے عالم میں منتقل ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ عالم برزخ ختم کب ہوگا؟ جس دن وہ دوبارہ سے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ برزخ یہ ایک عالم ہے، موت ہوتے ہی برزخ شروع ہو جاتی ہے۔ اب دنیا سے اس کا ہر قسم کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والا، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے پروگرام موت کے بعد کی ایک نئی قسط میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ موت کے تعلق سے کچھ بنیادی سے سوالات اور مسائل اس کو بھی آج کے اس پروگرام میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سوال شاید کم سامنے آیا ہو کہ موت ہے کیا؟ موت کہتے کیسے ہیں؟ تو موت کی آسان سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا جسم بنایا، اس میں انسان کی روح کو ڈالا، تو جسم سے روح کی مفارقت کو موت کہتے ہیں۔ جس وقت ہر ذی روح کی روح اس کو چھوڑ دیتی ہے، اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، تو اس جسم پر یا اس ہستی پر، اس شخصیت پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال اس متعلقہ یہ آئے گا کہ کیا موت مخلوق ہے؟ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو مخلوق بنایا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، تو یہ موت ایک کیفیت کا نام ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس کیفیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کئی سارے جاندار گزرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ روح کسے کہتے ہیں اور روح کیا ہے، روح کی کیا حقیقت ہے؟ تو روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک راز ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت تھوڑا علم دیا، اور قرآن کے اندر اس کے بارے میں سوال ہوا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ بعض اہل کتاب یہود نے آپ سے سوال کیا، فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کی طرف سے حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر کہ بہت ہی تھوڑا۔ تو روح کیا ہے؟ روح ایک اللہ کی مخلوق جس کا تعلق جسم سے ہے۔ جب تک وہ جسم میں ہوتی ہے اس جسم میں جان رہتی ہے، اس جسم میں حرکت رہتی ہے۔ جب وہ جسم کو چھوڑ دیتی ہے اس جسم میں حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ اوپر بھی جاتی ہے، وہ نیچے بھی آتی ہے، اس کو نعمتیں بھی ملتی ہیں، اس کو عذاب بھی ملتا ہے۔ اور یہیں سے ایک اور سوال آ جاتا ہے، کیا روح ختم ہو جاتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، روح کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روح فنا نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عالم برزخ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اب اگلا سوال کہ برزخ کیا ہے؟ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک دیوار ہے۔ برزخ کہتے ہیں ایک رکاوٹ کو، ایک حائل کو، ایک سیپریشن کو جو انسان دنیا میں استعمال کرتا ہے۔ تو گویا یہ سیپریشن یا یہ ایک رکاوٹ، دیوار، اس طرف دنیا ہے اور دوسری طرف عالم آخرت ہے۔ تو انسان جب اس کی روح اس کے جسم سے مفارقت کر جاتی ہے تو وہ برزخ کے عالم میں چلی جاتی ہے، جس میں نعمتیں بھی ہوتی ہیں، جس میں عذاب بھی ہوتا ہے، جس میں اس کی مختلف کیفیات ہیں۔ برزخ کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر بھی آیا، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں عالموں کے درمیان ایک برزخ مقرر فرما دیا ہے اور ایک مضبوط سخت دیوار جو ہے وہ مقرر فرما دی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے برزخ کا عالم ہے یہاں تک کہ یہ نہیں اٹھائے جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد انسان برزخ کے عالم میں منتقل ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ عالم برزخ ختم کب ہوگا؟ جس دن وہ دوبارہ سے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے یہ ایک لیول ہے، ایک سٹیج ہے آخرت اور دنیا کی زندگی کے درمیان۔ اس میں نعمتیں بھی ہیں اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اولیاء صالحین کے لیے، انبیاء کرام شہداء کے لیے، اور اسی میں عذاب بھی ہے اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے اور گناہ گار جن کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا، جیسے کہ فرعون اور اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار، ان کا ذکر اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کے اوپر آگ برسائی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں، فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا،
اس کے مرے ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود اس وقت تک اس کو آگ کا ایک عذاب ہو رہا ہے، جو کہ یقیناً اس کے ذاتی جسم کو نہیں ہو رہا بلکہ اس کی روح کو اس کیفیت سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے، کل من علیہا فان، ہر شے نے اس پر جو ہے دنیا میں وہ اس نے فنا ہو جانا ہے۔ کیا یہ بات اس سے ٹکرا نہیں رہی کہ ہم کہتے ہیں کہ روح تو باقی رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، تو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ روح تو باقی رہتی ہے، روح تو فنا نہیں ہوتی۔ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ آیت کسی بھی طرح اس حقیقت سے نہیں ٹکرا رہی، کیونکہ یہ آیت بات کر رہی ہے دنیا میں رہنے والی ہر ذی عقل ذی شعور قسم کی مخلوقات کے بارے میں۔ من عام طور پہ عربی زبان کے اندر یہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ماں غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو فرمایا کہ گویا کہ ہر جاندار، ہر ذی روح یا ہر اہم چیز اس نے سب نے فنا ہو جانا ہے۔ اگر ہم اس کو جنرل بھی کر لیں کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا باقی رکھنے کا فیصلہ فرما لیا ہے وہ تو باقی رہے گی، اور وہ کتاب و سنت سے ملتا ہے کہ وہ روح ہے وہ فنا نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ جنت اور جہنم کے اندر اس کے مختلف احوال جاری رہتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے انسان کو ایک جسم عطا فرمائیں گے، وہ دوبارہ سے اس زندگی کو، جو آخرت کی زندگی ہے، پھر اسی کو کنٹینیو کر رہا ہوگا، نیک انسان جنت میں اور برا انسان جو ہے وہ جہنم میں، والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے کل من علیہا فان، اس آیت کے اندر کسی بھی طور پر ٹکراؤ نہیں آ رہا اس بات سے کہ روح تو باقی رہتی ہے۔ ہم کہیں گے ہر وہ چیز باقی رہتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنے کا حکم فرما دیا، اور ان میں سے روح ہے، اور وہ بظاہر اس کا کوئی وجود، اس کا کوئی حس یا اس کی کوئی اپیرنس ایسی نظر نہیں آتی کہ ہم کہیں کہ چلو وہ چیز تو باقی ہے۔ وہ ایک طرح سے آپ کو نظر نہیں آنے والی چیز ہے، اور نہ جو پورا عالم آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی اصل میں بات کی جا رہی ہے کہ اس میں سے ہر ذرے نے، ہر شے نے فنا ہو جانا ہے۔ لیکن یہاں پر اس طرف بھی توجہ رہنی چاہیے، ایک بہت اہم مسئلہ، کہ جو قبر کی نعمتیں ہیں اور عذاب ہے، کیا یہ روح پر واقع ہو رہا ہے یا جسم پر واقع ہو رہا ہے یا ان دونوں پر واقع ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے بات کری کہ موت کے بعد انسان کی روح تو اس سے جدا ہو چکی ہے، تو پھر قبر کے اندر جو عذاب اور نعمتوں والی کیفیت آتی ہیں تو وہاں روح کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ تو اس تعلق سے علماء کے 3 اوپینین ہیں۔ ایک اوپینین یہ ہے کہ عذاب صرف اور صرف روح کو واقع ہوتا ہے، تو وہ بظاہر قبر کے اندر واقع ہو رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں جسم کو نہیں بلکہ روح کو ہو رہا ہے۔ دوسرا اوپینین یہ ہے کہ نہیں، بلکہ جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص طرح کا شعور اور ادراک پیدا فرما دیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ عذاب آپ انسان کے جسم کو، یا نعمت انسان کے جسم کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ تیسرا اوپینین جو کہ جمہور علماء کرام کا ہے اور اکثر سلف صالحین کا وہی موقف رہا ہے، وہ یہ کہ یہ دونوں جسم اور روح کو واقع ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ روح تو جدا ہو چکی تھی، تو جواب اس کا یہ ہے کہ روح انسان کی دوبارہ سے لوٹائی جاتی ہے اس قبر کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ احوال ایسے ہیں کہ وہ اس سے جدا بھی ہو جاتی ہے، اور کچھ احوال ایسے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ باقی بھی رہتی ہے۔ یہ اس بارے میں پائے جانے والی جو تمام دلائل ہیں، نصوص ہیں، ان کو جمع کرنے سے یہ موقف سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ انہ لیسمع خفق نعالہم، کہ جب دفنانے کے بعد میت کے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو جانے والے لوگوں کی قدموں کی چاپ میت سنتی ہے۔ تو اس وقت کیسے وہ سنتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوٹائی جاتی ہے روح، اور وہ لمحہ اس کو سنایا جاتا ہے کہ اب تم اکیلے بچے، اب تک تمہارے آس پاس لوگ غسل دے رہے تھے، جنازہ تمہارا پڑھ رہے تھے، تمہیں اٹھا رہے تھے، اب تم اکیلے بچ گئے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ رہ گیا۔ اس طرح بعض حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ قبر میں جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کو اٹھایا جاتا ہے، 2 فرشتے وہاں پر آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، تو اس خالی جسم سے سوال نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس کی روح اس موقع پر وہاں پر دوبارہ سے جسم میں موجود ہوتی ہے۔ تو روح کی جدائی کا عالم ہے، اور پھر روح کے دوبارہ سے لوٹائے جانے کا ایک اور عالم ہے۔ یہ بھی کتاب و سنت کے اندر اس کے اور بھی بہت سے دلائل موجود ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب عذاب ہوتا ہے تو انسان کی جو پسلیاں ہیں وہ آپس سے مل جاتی ہیں، تو یہ روح اور جسم دونوں کے ملاپ کے ساتھ ہی ایک شعور اس روح کو حاصل ہو رہا ہے۔ بہرحال امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور ائمہ کرام نے یہ بات ذکر کری ہے کہ نصوص یہ کہتے ہیں کہ روح اور جسم کا مرنے کے بعد ایک تعلق قائم رہتا ہے، لیکن وہ اس طرح کا کلی تعلق نہیں ہے جس طرح سے دنیا میں رہتا ہے، بلکہ ارواح
منتقل بھی ہو جاتی ہے. جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ شہید کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہرے پرندوں میں ڈال دیتے ہیں، وہاں کی نعمتیں حاصل کر رہی ہیں. تو نوٹ کیجئے شہید کی روح وہاں پر بھی ہے اور شہید کا جسم دنیا کے اندر بھی موجود ہے. تو اس تمام نصوص کو ہم اسی طرح جمع کریں گے کہ وہ عذاب اور نعمت روح اور جسم دونوں کو ہوتی ہے، اور یہ موت کے بعد کی مختلف کیفیات ہیں جس سے انسان گزر رہا ہوتا ہے. البتہ اگر ایک شخص یہ سوال کرے کہ جب روح لوٹائی جا رہی ہے، اس کا مطلب کہ روح دنیا میں دوبارہ لوٹائی جاتی ہے، تو پھر روح کے ساتھ کوئی تعلق انسان کا قائم ہو سکتا ہے؟ یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیک صالحین کی روحیں جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں. اس طرح کی بات جو لوگ کرتے ہیں، پھر گویا کیا مطلب ہوا کہنے کا کہ وہ برزخ میں بھی ہیں اور وہ دنیا میں لوٹائی گئیں؟ یاد رکھیے گا، جیسے میں نے پہلے ذکر بھی کیا کہ برزخ یہ ایک عالم ہے، موت ہوتے ہی برزخ شروع ہو جاتی ہے. اب دنیا سے اس کا ہر قسم کا تعلق ختم ہو چکا ہے. تو اب وہ روح اگر دوبارہ آ بھی رہی ہے تو وہ اس کی قبر میں ہی آ رہی ہے، اس کا تعلق اس کے متعلقین اور لوگوں سے نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر موجود ہے. وہ اس جسم کے ساتھ ہی تعلق قائم کرنے کے لیے آ رہی ہے جب تک اللہ کا حکم ہے. جیسے قبر کے سوالات ہیں اور قبر کے اندر عذاب ہیں، اور جسم کے اوپر ان عذاب کی اور نعمتوں کی تاثیر جس طرح احادیث کو ملتی ہے. انشاءاللہ قبر اور اس کے مسائل کے بارے میں ہم الگ سے بات بھی کریں گے، لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ وہ جب روح واپس آ رہی ہے تو دنیا والوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عالم برزخ میں ہی ہے. وہ برزخ سے باہر نہیں آ گئی، وہ برزخ سے نکل کے دوبارہ دنیا میں نہیں آ گئی. وہ اس کا خاص ایک عالم ہے جس کا تعلق مرنے کے بعد والی زندگی سے ہے. لوگوں سے اس کا تعلق ہر طور سے ختم ہو چکا ہے، منقطع ہو چکا ہے. آخری مسئلہ کہ انسان کی جسم سے روح کیسے نکلتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اس بارے میں مسند احمد کی ایک طویل حدیث ہے جس کا جو ہمارے لیے اس وقت سوال ہے، میں اس کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اتنی آسانی سے نکلواتے ہیں، فرشتے اتنی نرمی اتنی آسانی سے نکالتے ہیں. فرمایا کہ جیسے کہ ایک برتن سے ایک پانی کا قطرہ جو ہے وہ گرتا ہے. یعنی آپ کے پاس گلاس ہو، آپ اس کو یوں انڈیلیں، اس میں سے پانی ہے قطرہ، کیا وہ مشکل سے گرتا ہے؟ کیا وہ اس میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ آرام سے انسان اس کو انڈیل دیتا ہے. اس طرح سے ایمان والے شخص کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی روح کو ایسی ہی ایمان والی روح بنا دے، آمین. البتہ جو کافر ہے اس کو سخت عذاب ہو رہا ہے، فرشتے بری کیفیات میں آتے ہیں، آگے ہم ذکر کریں گے اس بارے میں. تو روح کے نکالنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے. تو وہ روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے کہ ایک گیلی روئی آپ لے لیں، روئی لیں کاٹن، اس کو آپ گیلا کر لیں اور اس کے اندر آپ ایک کانٹا ڈال دیں. اور جب آپ کانٹا ڈالیں گے اور پھر آپ اس کانٹے کو نکالیں گے، کس طرح سے وہ کانٹا نکل رہا ہوگا. یقیناً آپ نوٹ کریں گے کہ وہ نکل رہا ہوگا مشکل سے، اور وہ روئی کے جو بہت سارے پارٹیکلز ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، وہ ان کو کھینچ کے آپ کو نکالنا پڑے گا. تو یہ مسند احمد کی حدیث میں بڑا ہی باریک وصف بیان ہوا ہے کہ ایک کافر کی روح اس قدر سختی سے نکالی جائے گی کہ باقاعدہ گویا کہ اس کے جسم کے اجزاء اس کے ساتھ نکل رہے ہیں، اس قسم کی اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی. جیسے ایک کانٹے کو اگر آپ روئی گیلی کر کے اس میں ڈالیں اور پھر نکالنے کی کوشش کریں تو جس طرح سے اس کے اجزاء باہر نکلتے ہیں. تو یہ روح کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل اور معاملات تھے جو کتاب و سنت میں ملتے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ آگے بقیہ مسائل بھی ذکر ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو خیر کی بھلائی کی بات کہی گئی اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.